बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे YouTube चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूँ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आम शहरी मोहम्मद इसहाक जो कत्ल के मुकदमे में मुलज़म है, उनकी ज़मानत का केस, इस दौरान सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की थी और इस दौरान जस्टिस अतर मिनल्ला द ग्रेट, उन्होंने बड़े दबंग और बड़े दिलचस्प रिमार्क्स दिए और उन्होंने कहा कि जी रियासत हुकूमत बनाने और गिराने में मसरूफ है। उन्होंने कहा कि जी रियासत हुकूमत बनाने और गिराने में मसरूफ है। जस्टिस मलिक शहजाद, उन्होंने कहा कि इस मुल्क में वज़ीर आज़म का कोई पता नहीं होता, एक दिन वज़ीर आज़म होता है, अगले दिन जेल में होता है। और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि जी हमारे जो वज़राए आज़म है उनका कत्ल हुआ, आज तक उनके जो कातिल है उनका सुराग नहीं लगा। बलूचिस्तान में एक रिटायर्ड जज जो है, एक सीनियर जज, उनको कत्ल कर दिया गया। उन्होंने कहा कि लोग सुप्रीम कोर्ट में आ जाते हैं सियासी मुकदमात लेकर, और भाई पार्लियामेंट किस लिए बनाई? पार्लियामेंट में जाओ ना, पार्लियामेंट में जाकर सियासी मुकदमा लड़ो, पार्लियामेंट में जाकर सियासी मुकदमात के ऊपर बात करो। पार्लियामेंट अवाम के मुंतखब करदा नुमाइंदों की पार्लियामेंट है। तो जो रिमार्क्स दिए हैं जस्टिस अतर मिनल्ला ने, वो रियासत से मुतल्लिक बड़े खौफनाक हैं। और जो उन्होंने रिमार्क्स दिए हैं, सर देखें, बज़ाहिर लग रहा है कि शायद रियासत जो है उसको टारगेट किया जा रहा है, ये लग रहा है लोगों को। लेकिन उन्होंने चूंकि एक आम केस के दौरान एक बहुत दिलचस्प रिमार्क्स दिए और उन्होंने फिर एक वज़ीर आज़म के अदालती कत्ल का भी तस्करा किया, जिसको सुप्रीम कोर्ट खुद कह चुकी है कि भुट्टो को साफ और शफाफ ट्रायल का मौका नहीं मिला। भुट्टो केस में कानूनी तकाजे पूरे नहीं हुए और सुप्रीम कोर्ट के ही 9 रुकनी लार्जर बेंच ने यह फैसला दिया भुट्टो रेफरेंस केस में। जो जस्टिस काजी फायज ईसा जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि जस्टिस काजी फायज ईसा ने बड़े दिलचस्प रिमार्क्स दिए हैं और हमें जो इंसाफ और कानून मिला है इसी अदालत से, जिस अदालत पर हमें एतबार नहीं था। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि जस्टिस काजी फायज ईसा जैसा जज पाकिस्तान की सियासी तारीख में, क्या अदालती तारीख में भी नहीं आएगा। और इसमें कोई शक नहीं कि जस्टिस काजी फायज ईसा इज वन ऑफ द मोस्ट कॉम्पिटेंट चीफ जस्टिस। इससे पहले जितने चीफ जस्टिस आए सारे कॉम्प्रोमाइज थे। साकिब निसार से उठाकर देख लें, गुलजार को देख लें, आसफ सईद खोसा देख लें, उमर अताब बंदयाल देख लें, इससे पहले वो मौसूफ जस्टिस नासिरुल मुल्क जो रहे हैं इस मुल्क के निगरान वज़ीर आज़म, वो खुद गिलानी को जो है वो उस केस में नाअहल कर चुके हैं। स्विस हकाम को लेटर ना लिखने की बुनियाद पर जो गिलानी साहब के खिलाफ गया था रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में, और जब उनको एक वज़ीर आज़म को हटा दिया गया और उसको कहा गया कि जी टिल द राइजिंग ऑफ द कोर्ट यूसुफ रजा गिलानी इज disqualified for 5 years and now he is no more the member of the मजलिस शुरा पार्लियामेंट, उसको फारिग कर दिया गया। नवाज शरीफ को पैनामा के केस में सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने फारिग किया आसफ सईद खोसा की सरबराही में। गिलानी को सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच ने नाअहल करार दिया जस्टिस नासिरुल मुल्क की सरबराही में। और सर मुझे हैरानगी है कि जो जस्टिस अतर मिनल्ला रिमार्क्स दे रहे थे, मुझे तो साबिक वज़राए आज़म का, जितने भी वज़राए आज़म है, उनका इबरतनाक अंजाम नजर आया। और मुझे बार बार वो मेरे ज़हन में वो चीज़ें जो हैं वो गर्दिश कर रही थी कि किस तरह नवाज शरीफ को, मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो को और यूसुफ रजा गिलानी को, लियाकत अली खान को, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को किस तरह से इस मुल्क में ना सिर्फ उनको, उनकी फैमिलीज को, उनके जो ख़ानदान है, ना सिर्फ उनको ब्लैकमेल किया गया बल्कि उनके मुंतखब वज़राए आज़मों को किस तरह से उनकी तौहीन की गई। इस मुल्क में यह भी लिखा जाएगा सियासी किताबों के अंदर कि पाकिस्तान के अंदर हुकूमतें बनती कैसे थी, टूटती कैसे थी, उसका वजूद कैसे कायम में आता था, कैसे कायम होता था। तो सर पाकिस्तान की तारीख भरी पड़ी है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की बात की, उसी केस में जुल्फ़िकार अली भुट्टो रेफरेंस केस में खुद जस्टिस काजी फायज ईसा बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान लिख चुके हैं कि इट वॉज ए जुडिशियल मर्डर, ये एक अदालती कत्ल था। इस अदालती कत्ल में जस्टिस नसीम हसन शाह जो साबिक चीफ जस्टिस ने है सुप्रीम कोर्ट के, साबिक चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मौलवी मुश्ताक, उसके बाद वो जो फौज के थे वो आर्मी चीफ जनरल ज़ियाउल हक साहब,
اس کے بعد جنرل فیض علی چشتی، سابق وزیر قانون احمد رضا قصوری، یہ سب لوگ انوالو تھے سر، اس میں سب لوگ انوالو تھے۔ آج تک پاکستان کے اندر بھٹو کے قاتل نہیں پکڑے گئے۔ پاکستان کی عدالتی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، بھٹو ریفرنس کتنے سال عدالت میں پڑا رہا۔ آج تو ہم باتیں کر رہے ہیں، لیکن یہ باتیں میں تب کرنی چاہیے تھی جب بھٹو ریفرنس کے اوپر سماعت ہوتی، عدلیہ تاریخ قائم کرتی، عدلیہ مثال قائم کرتی، اور عدلیہ کہتی کہ جی ہم نے یہ پریسیڈنٹ سیٹ کر دیا ہے کہ منتخب وزرائے اعظموں کی توہین کرنے والے چیف جسٹس صاحبان کو قانون کے اور آئین کے کٹہرے میں کھڑا کر کے سزائیں دی جائیں۔ آج بلائے یہی عدالت، موجودہ عدالت جو ہے، اس کو چاہیے کہ بلائے ثاقب نثار کو، اعجاز الاحسن صاحب کو، جو پولیٹیکل انجینئرنگ کے ماسٹر تھے، مظاہر نقوی کو، مظاہر نقوی نے بھی کیا تھا نا کہ جو سابق سی سی پی او لاہور تھے، غلام محمود ڈوگر تبادلہ کیس، اس میں انہوں نے جسٹس عمر عطا بندیال اس وقت کے چیف جسٹس کو کہا کہ جی لو از خود نوٹس، تہاڈی مہربانی تسی از خود نوٹس لے لو۔ انہوں نے از خود نوٹس لے لیا، اور وہی غلام محمود ڈوگر جو سابق سی سی پی او لاہور تھے، اسی غلام محمود ڈوگر تبادلہ کیس میں آپ کو یاد ہوگا کہ پرویز لائی کی آڈیو بھی آئی تھی کہ جی آ جڑا کیس ہے نا غلام محمود ڈوگر تبادلہ کیس ہے، مظاہر اکبر نقوی دے بینچ چلانا ہے۔ تو سر پاکستان کی جوڈیشری خود کمپرومائز ہوئی۔ اس دوران جو ریمارکس دی ہیں جسٹس اطہر من اللہ نے، وہ میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ جسٹس اطہر من اللہ نے جو ریمارکس دی، اس سے پہلے سپریم کورٹ میں عام شہری محمد اسحاق کی ضمانت کا کیس تھا اور قتل کے مقدمے میں وہ ملزم تھے۔ اس مقدمے کی سماعت سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے کی، جسٹس جمال خان مندوخیل، جسٹس اطہر من اللہ، جسٹس ملک شہزاد۔ اب اس کیس کی سماعت کے دوران جسٹس اطہر من اللہ نے انتہائی دلچسپ ریمارکس دیے۔ انہوں نے کیس کی سماعت کے دوران کہا کہ ریاست سے متعلق، انہوں نے کہا کہ ریاست حکومتیں بنانے اور گرانے میں مصروف ہے۔ جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ 2017 سے یہ کیس سپریم کورٹ میں زیر التوا ہے، محمد اسحاق کی ضمانت کا کیس جو ہے، اور انہوں نے کہا کہ ریاست حکومت گرانے اور لانے میں مصروف ہے، تمام ادارے سیاسی مخالفین کے پیچھے پڑے ہیں۔ آئین پر عمل ہوتا تو ایسے حالات نہ ہوتے، یہ ادارہ بھی اتنا ہی سچ بولتا ہے جتنا ہمارا معاشرہ۔ 40 سال بعد منتخب وزیر اعظم کے قتل کا اعتراف کیا گیا، تو سر کس نے کیا؟ اسی جوڈیشری نے کیا جس جوڈیشری نے آج تک اس کیس کو ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ تو آپ تو داد پیش کریں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو، جو یہ مثال قائم کر کے گئے کہ جی بھٹو کا جو ریفرنس ہے اس کو اٹھاؤ اور اس کی اٹھا کر سماعت کرو، جس کو ردی کی ٹوکری میں پھینکا ہوا تھا سپریم کورٹ کے وہی جج صاحبان، میں نام نہیں لوں گا، وہی ریٹائر ہو گئے تو سر کوئی نہیں پوچھتا۔ 40 سال بعد منتخب وزیر اعظم کے قتل کا اعتراف کیا گیا۔ وزیر اعظم کے قتل سے بڑا جرم کیا ہو سکتا ہے؟ انہوں نے سوال کیا۔ بالکل، اس سے بڑا جرم کون سا ہو سکتا ہے؟ کسی کو ذمہ دار قرار دے کر سزا دی جانی چاہیے تھی، تو دیتے سر، آپ کی عدالت تھی۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ 3 وزرائے اعظم مارے گئے، تینوں وزرائے اعظم کے کیس کا کیا بنا؟ بڑا زبردست سوال کیا کہ اس پاکستان میں 3 وزرائے اعظم جو ہیں ان کو مارا گیا، ان کو قتل کیا گیا، ان 3 وزرائے اعظموں کے کیس کا کیا بنا؟ آج تک کسی جوڈیشری میں سے کسی لوئر کورٹ کو، میں چھوڑیں، میں اپر جوڈیشری کی بات کرتا ہوں، کسی جوڈیشری کے جج نے آج تک یہ کہا کہ جی 3 وزرائے اعظم اس ملک میں مارے گئے، لاؤ جی اس کے کیس کی سماعت کریں یا اس کی جانچ پڑتال کریں، یا دیکھیں کہ جی وہ جو لوگ جو آج بیٹھ کر کہہ رہے ہیں کہ جی جوڈیشری کا جو نام ہے وہ سنیریو روپ میں لکھا گیا تھا ثاقب نثار کے دور میں، عمر عطا بندیال کے دور میں، وہ تحریک انصاف کے دوست، تو سر وہ یہ دیکھیں کہ جو آج کروڑوں کیسز سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ایک عام شہری ہے جو سارا دن بیچارہ عدالتوں کے چکر لگاتا ہے، در بدر کی ٹھوکریں کھاتا ہے، لیکن انصاف اس کو پھر نہیں ملتا، نہیں نہ ملتا۔ تو سر اس لیے نہیں ملتا کیونکہ پہلے جو ہوتا رہا اس ملک کے ساتھ وہ تماشا رہا، وہ تماش بین کا جو کھیل جاری رہا تھا اس کو ختم کر دیا تھا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے۔ پھر اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ جی بلوچستان میں ایک سینئر ترین جج بھی مارے گئے، جسٹس جمال مندوخیل نے کہا جب تک ریاستی ادارے سیاسی انجینئرنگ میں مصروف ہوں گے تو ایسا ہی حال رہے گا۔ لوگوں کو اداروں پر یقین نہیں، لوگ چاہتے ہیں کہ تمام کام سپریم کورٹ کرے۔ جسٹس ملک شہزاد نے کہا کہ جس ملک میں وزیر اعظم کا ایسا حال ہو تو عام آدمی کا کیا حال ہوگا؟ وزیر اعظم ایک دن وزیر اعظم ہاؤس تو دوسرے دن جیل میں ہوتا ہے، کسی کو معلوم نہیں کہ کس کو کتنے دن وزیر اعظم رہنا ہے۔ سر اب یہ تماشا ختم ہو گیا کہ جی کس کو کتنے دن وزیر اعظم رہنا ہے، کون کتنی دیر کے لیے۔ اب جو منتخب حکومت ہے
یہ اپنا مقررہ جو وقت ہے، اپنی مقررہ مدت یہ پوری کرے گی. وزیر اعظم اپنی 5 سال آئینی مدت 5 ایئر ٹرم پوری کریں گے. اب یہ ختم ہو گیا کہ جی وزیر اعظموں کو اٹھایا، اور پہلے ہوتا تھا نا انجینئرنگ ہوتی تھی کہ غلام اسحاق خان ہے جی، ضیاء الحق ہے جی، جنرل جہانگیر کرامت ہے جی، جنرل مرزا اسلم بیگ ہے جی، کوئی بھی ہے، چلو جی آئے منتخب حکومت کو فارغ کر دیا. ایسے ہی ہوتا تھا نا. محترمہ کی حکومت کو 58(2)B کے تحت صدر غلام اسحاق خان نے برطرف کیا تھا. نواز شریف کی 2 اکثریت سے منتخب جمہوری حکومت کو پرویز مشرف نے 12 اکتوبر 1999 کو مارشل لا نافذ کر کے ختم کیا. تو سر پاکستان کا کتنا خانہ خراب ہوا، اس کی ماضی کی مثالیں اٹھا کر دیکھ لیں، آپ کو بہت اچھے سے علم ہو جائے گا. تو سر پاکستان کا جو پاکستان کی تباہی ہے اس کو اس دہانے تک پہنچانے والے تو وہی لوگ ہیں جن کو آج جوڈیشری کہہ رہی ہے کہ جی ان کو سزائیں ہونی چاہیے تھی، تو ان کو سزائیں دینی چاہیے تھی. اس جوڈیشری کو بہت عزت اور بہت ادب اور بہت احترام کے ساتھ میں یہ بات کر رہا ہوں. پھر سپریم کورٹ نے جی کیا کیا کہ جی بعد ازاں سپریم کورٹ نے ملزم اسحاق کو گرفتار کر کے جیل حکام کے حوالے کرنے کا حکم دے دیا. اب اس کو جی جیل کے حوالے کرنے کا حکم دے دیا. یہ تو تھی ایک خبر کہ اس میں ججز کے جو ریمارکس تھے وہ بڑے امپورٹنٹ تھے. دوسری خبر کہ جسٹس منصور علی شاہ نے بطور انتظامی جج کام کرنے سے معذرت کر لی. اچھا اب انہوں نے جو معذرت کی ہے اس حوالے سے بھی خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں. سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج جسٹس منصور علی شاہ نے بطور انتظامی جج سپریم کورٹ ذمہ داریاں ادا کرنے سے معذرت کر لی. جسٹس منصور علی شاہ نے بھیجی گئی انتظامی فائلوں پر دستخط کرنے سے انکار کر دیا. ذرائع کا بتانا ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ کا کہنا تھا کہ وہ انتظامی جج کے عہدے سے سبکدوش ہو چکے ہیں، مطلب ریزائن کر دیا نا اس عہدے سے. سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ہی جسٹس منصور کو ایڈمنسٹریٹو جج سپریم کورٹ مقرر کیا تھا. جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا استعفیٰ تیار پڑا ہوا ہے. یہ پاکستان کے ایک جید صحافی ہیں، ان سے میں نے رات کو یہ خبر لی، اور وہ رات کو چونکہ پریس کلب کا آج کل الیکشن بھی ہے اور ارشد انصاری صاحب ہیں، دوسری طرف جو ہے وہ شہباز میاں صاحب ہیں، تو بہت سے صحافی ہیں. تو سر پاکستان کے اندر اب کچھ بڑا ہونے جا رہا ہے، لگ یہ رہا ہے کہ کچھ بڑا ہوگا اور بڑا کھڑاک ہوگا، اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا استعفیٰ تیار پڑا ہوا ہے. اپنی رائے کا کومنٹس میں ضرور اظہار کیجئے گا. انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان. لیکن ایک چیز جو میں آپ کو بتا دوں، انتہائی باخبر ذرائع سے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ نے بطور جج سینئر جج سپریم کورٹ مستعفی ہونے کا فیصلہ کیا ہے. اب اس کی وجوہات آپ کو بھی پتہ ہیں، مجھے بھی پتہ ہیں، لیکن وہ میں شیئر کروں گا جب استعفیٰ آئے گا.